لیا گیا تھا۔ اصل بات کیا ہے پتہ ہے؟ زبان کوئی چیز نہیں ہوتی۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، دیکھیے، جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے، ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے، ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگے اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلے مقرر مسائل نمبر 3، ان کی تقریر کا عنوان ہے خصائل و شمائل مصطفیٰ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء۔ معزز سامعین اکرام، جب ہمارے نبی کی آمد کا تذکرہ ایک عربی شاعر نے سنا تو کچھ یوں آواز آئی: لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ، کہ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، حیثیت ملی، بلندی ملی، وقار ملا، خوشحالی ملی، کامیابی ملی۔ سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن و محامد کو، خوبیوں کو، انعامات کو، عنایات کو، نوازشات کو جس گلدستے میں جمع کر دو تو اس گلدستے کا نام ہے آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکہ کا در یتیم، سرور کائنات، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلی آلی کمالی جمالی نوالی عطائی ثنائی بیانی شانی قرآنی، محمد منور مطہر معزز اعلی عرفہ اور اکمل نبی، کامل نبی، وہ نبی جس نبی میں آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولے توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، لوط کی حکمت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، ایوب کا صبر، داؤد کی آواز، یوسف کا حسن، عیسیٰ کا زہد و تقوی، اور سلیمان علیہ السلام کی سیاحت، ورفعنا لک ذکرک۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں۔ میں ایک جملہ یہ کہوں گا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اشعار پڑھتے ہیں، مدح کرتے ہیں، اس سے آپ کی تعریف میں اضافہ تو ہوتا ہے لیکن وہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ پہلے سے ہو چکا ہے، ہمارے نبی کی تعریف میں اضافہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ وہ تو ہر آنے والے لمحے میں آپ کا مقام بڑھتا ہی رہے گا، آپ کا وقار بڑھتا ہی رہے گا، آپ کا ذکر بلند ہوتا ہی رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم تو یہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ صحیح بخاری میں حضرت عطا رضی اللہ عنہ سے ایسی حدیث مروی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاق کریمہ کے لیے جامع ہے، اور ان میں سے کچھ صفات عالیہ قرآن کریم میں بھی مذکور ہیں۔ چنانچہ حدیث قدسی ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للامیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا، گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور امیوں کے لیے پناہ دینے والا بنایا ہے۔ انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں۔ سمیتک المتوکل، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا کیونکہ آپ ہر معاملے میں مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درشت خو ہیں نہ سخت دل ہیں، ولا سخاب فی الاسواق، نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے ہیں۔ ولا يدفع السيئة بالسيئة، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے۔ ولكن يعفو ويغفر، بلکہ معاف فرماتے اور درگزر کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکم ادفع باللتی ہی احسن،
ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہت عمدہ طریقے پر دیا کرو، اس پر عمل پیرا ہیں۔ ولا يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے راہ پر نہ لے آئے، یعنی جب تک یہ لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر سیدھے مسلمان نہ ہو جائے۔ وَيَفْتَحُ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بنا نہ فرما دے۔ وَآذَانًا ثُمًّا وَقُلُوبًا غُلْقًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو کھول نہ دے۔ بعض روایتوں میں صفات بھی مزید بیان کی گئی ہیں۔ وَأُسَتِّرُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی تصدیق یعنی درستی کرتا رہوں گا۔ وَأَهْبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، میں اطمینان کو آپ کا لباس، شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ وَالتَّقْوَى ضَمِيرَهُ، اور پرہیزگاری کو آپ کا ضمیر یعنی دل بنا دوں گا۔ وَالْحِكْمَةَ مَعْقُولَهُ، حکمت کو آپ کی سوچی سمجھی بات بنا دوں گا۔ وَالصِّدْقَ وَالْوَفَاءَ طَبِيعَتَهُ، سچائی اور وفاداری کو آپ کی طبیعت بنا دوں گا۔ وَالْعَفْوَ وَالْمَعْرُوفَ خُلُقَهُ، معافی اور نیکی کو آپ کی عادت بنا دوں گا۔ وَالْعَدْلَ سِيرَتَهُ وَالْحَقَّ شَرِيعَتَهُ وَالْهُدَى إِمَامَهُ وَالْإِسْلَامَ مِلَّتَهُ، انصاف کو آپ کی سیرت، حق کو آپ کی شریعت، ہدایت کو آپ کا امام، اور دین اسلام کو آپ کی ملت کا درجہ دوں گا۔ احمد اسمہ، آپ کا نام لقب احمد ہے۔ اہدی بہ بعد الضلالہ، آپ ہی کے ذریعے تو میں لوگوں کو گمراہی کے بعد سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ وَأُعْلِمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، جہالت تامہ کے بعد میں آپ ہی کے ذریعے علم و عرفان لوگوں کو عطا کروں گا۔ وَأَرْفَعُ بِهِ الْخُمَالَةِ، آپ ہی کے ذریعے میں اپنی مخلوق کو پستی سے نکال کر بام عروج تک پہنچاؤں گا۔ وَأُسْمَى بِهِ بَعْدَ النَّكَرَةِ، آپ کی بدولت میں اپنی مخلوق کو جاہل و ناشنا سے حق ہونے کے بعد بلندی عطا کروں گا۔ وَأُكْثِرُ بِهِ بَعْدَ الْقِلَّةِ، آپ کی ہدایت کی بدولت میں آپ کے متبعین کی، آپ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد کو بڑھا دوں گا، کم تعداد کو بڑھا دوں گا۔ وَأُغْنِي بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، لوگوں کے فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جانے کے بعد میں آپ ہی کے ذریعے ان کی حالت کو بنا حالت میں تبدیل کر دوں گا۔ وَأُلِّفُ بِهِ بَيْنَ قُلُوبٍ مُخْتَلِفَةٍ وَأَهْوَاءٍ مُشَتَّةٍ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اختلاف رکھنے والے دلوں، پراگندہ خواہشات اور متفرق قوموں میں آپ ہی کے ذریعے الفت پیدا کروں گا۔ وَأَجْعَلُ أُمَّتَهُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، میں آپ کی امت کو بہترین امت قرار دوں گا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ظہور میں لائے گی۔ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، میں بس چند اشعار کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ نہ دریا کی موجوں میں ہوتی روانی، نہ ہوتا سمندر میں بہتا یہ پانی، نہ سورج کی کرنیں چمکتی جہاں پر، برستے نہ جلوے زمین و زماں پر، نہ سجتی ستاروں کی بزم آسماں پر، نہ پڑتی نظر مالک دو جہاں پر، نہ بادل میں پانی کا ہوتا خزانہ، نہ مٹی غذاؤں کا بنتی بہانہ، نہ بارش نہ کھیتی نہ سبزہ نہ دانا، نہ یہ آشیانہ نہ وہ آشیانہ، راہ معرفت سے نہ انسان گزرتا، نہ سیر آسمانی فضاؤں کی کرتا، نہ ادراک کرتا نہ احساس ابھرتا، نہ قرآن اترتا نہ ایمان اکھرتا، جو منزل نہ ہوتی تو رفتار کیسی، جو محفل نہ ہوتی تو گفتار کیسی، زمانے کے دلکش نظارے نہ ہوتے، کسی کو کسی کے سہارے نہ ہوتے، نہ ہوتی زمین یہ فلک بھی نہ ہوتا، نہ جن و بشر حور و ملک بھی نہ ہوتا، کلیم و خلیل و صفی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لم ترانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ تورات ہوتی نہ انجیل ہوتی، نہ دنیا میں فوج ابابیل ہوتی، نہ قرآن آتا نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ یہ عرش کرسی نہ یہ چاند تارے، نہ جنت نہ دوزخ نہ دریا نہ دھارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا، جو حق نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔